جیسے ہی حرملہ گرفتار ہو چکا نا، ایک مرتبہ مختار حرملہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے حرملہ بتا تو نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کربلا نے، ایسا کون سا جرم تو نے کربلا میں کیا کہ سید سجاد نے کسی قاتل کا نہیں پوچھا، تیرے بارے میں ہی سوال کیوں کیا، بتا کیا جرم کیا؟ فرمایا اے امیر نہ پوچھ، میں نے جو جرم کیا تو بس مجھے جرم کی سزا دے دے۔ فرمایا جرم بتانا ہی پڑے گا۔ فرمایا کہ میں 3 تیر لے کے آیا تھا، 6 تیر لے کے چلا تھا، 3 غلط نشانے پہ چلے گئے اور 3 تیر تھے جو میرے کام کے گئے۔ فرمایا بتا پہلا تیر کب چلایا؟ اب کہنے لگا کہ میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے مشق سکینہ لے کر چلے، میں نے مشق سکینہ پہ نشانہ لگایا، تب میں نے سنسناتا ہوا تیر چھوڑا، مشق سکینہ کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ فرمایا بتا دوسرا تیر کہاں چلایا؟ کب ہے مختار دوسرا تیر نہ پوچھنا، تیسرے تیر پہ چلا گیا۔ کہنے لگا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب غریب زہرا زلجنہ کی زین پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں جانب گرتے تھے کبھی بائیں جانب گرتے تھے۔ فرمایا کہ دائیں جانب جب گرتے تھے تو بائیں سے اتنے حملے ہوتے تھے، حسین بائیں جانب چلے آتے تھے، بائیں اتنے حملے کہ حسین دائیں جانب چلے آتے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا حسین کا ہاتھ پیشانی پہ رکھا ہوا تھا، میں نے سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا، کا بس تیر پیشانی پہ لگنا تھا، اس تیر نے حسین کو زین سے گرایا تھا۔ فرمایا بتا دوسرا تیر کہاں چلایا؟ کہ امیر دوسرا تیر نہ پوچھ، تو مجھے سزا دے دے۔ فرمایا تجھے بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا امیر اب تو مجھ سے پوچھتا ہے تو سن لے، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ پھر مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ پانی دیا؟ فرمایا پانی نہیں دیا، 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ من الاذن ذبیح الطفل من الاذن الى الاذن۔ کا پھر ہوا کیا؟ کا مختار ہونا کیا تھا؟ بچہ باپ کے ہاتھوں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ اور جب امام حسین لے کر چلے تھے نا علی اصغر کو، سفید چادر میں لپیٹا تھا اور لے کر آئے۔ اب جب واپس لے کر جانے لگے تو وہ سفید چادر خون میں بدل چکی تھی، لائے سفید چادر تھے، لے کر سرخ چادر جا رہے تھے۔ جناب محسن نقوی نے ایک شعر کہا ہے جناب علی اصغر کی شہادت پہ، انہوں نے اس طرح سے اس کا مفہوم رکھا کہ یہ جو ایک پتھر ہوتا ہے در نجف جس کا رنگ ہوتا ہے سفید، یاقوت جس کا رنگ ہوتا ہے لال، وہ کہتے ہیں یہ جو در نجف ہے یاقوت بنے گا، یہ در نجف ہے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں سوتا تھا تابوت بنے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے 7 قدم آگے بڑھائے، 7 قدم پیچھے ہٹے اور جملہ زبان پہ جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 قدم آگے چلے، 7 قدم پیچھے ہٹے۔ اللہ جانے یہ 6 مہینے کا لاشا اتنا وزنی کیسے ہو گیا؟ 7 قدم بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے اور درے خیمہ پہ جب جا کے رکے جناب ام رباب باہر آئیں۔ اب جیسے جناب ام رباب آئیں تو مولا نے ایک سوال کیا، ام رباب مجھے اپنا امام مانتی ہو؟ فرمایا آقا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا اگر ایک بات بولوں تو بات پہ صبر کرو گی؟ فرمایا کہ مولا صبر کروں گی۔ مولا نے فرمایا لاؤ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ اب جو جناب رباب نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، علی اصغر کا لاشا ماں کی آغوش میں رکھا۔ اب جب ماں نے یہ منظر دیکھا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ کچھ لمحے پہلے ماں نے بچے کو تیار کر کے بھیجا، اب کچھ لمحے کے بعد بچے کا لاشا ہاتھ میں لیا۔ مولا حسین بہت روئے علی اصغر کی شہادت پہ، اتنا روئے کہ جناب رباب سے کہا اے رباب میری ایک حسرت رہ گئی ہے کہ جب شام غریباں لاشیں پامال ہوں گے، میں چاہتا ہوں علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے آئے، تلوار سے حسین نے قبر علی اصغر کو بنانا شروع کیا۔ جب حسین قبر علی اصغر بنا رہے تھے، لاشا جناب رباب کی آغوش میں تھا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جو ابھی بیٹے کا لاشا لیے کھڑی ہے، سامنے بیٹے کی قبر بنتے دیکھ رہی ہے۔ اب جب قبر بنی، حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا۔ جب
जब कब्र में लिटाया, अब जब मट्टी उठा के डालने लगे ना, जब चेहरे पे मट्टी डालने लगे, हुसैन बहुत रोए, बहुत रोए। एक मर्तबा चेहरे पे मट्टी को डाला, जब अली असगर की कब्र बन गई ना, अब जनाब उम्मे रबाब ने एक सवाल किया, कहा मौला ये तो हमारी आगोश में सोया करते थे, अब ये कहाँ सोएंगे? तो फरमाया, ए उम्मे रबाब, आज के बाद अली असगर मेरी माँ फातिमा की आगोश में सोएगा, आज के बाद कब्र में सैयदा की आगोश में सोएंगे। कब्र बन गई, जनाब उम्मे रबाब ने कब्र बनते हुए देख ली, दफन हो गए अली असगर। माँ को एक हसरत रह गई, हो गई कि चलो मेरे बच्चे का लाशा पामाल नहीं होगा। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और सरों का हिसाब होने लगा, जब सरों का हिसाब होने लगा तो जालिमों ने कहा एक सर कम है। का कौन सा सर? फरमाया उस नन्हे मुजाहिद का सर नहीं है। एक मलाउन ने कहा मैंने देखा था हुसैन खैमे के पीछे कुछ छुपा रहे थे, हुक्म दे दिया कि नेज़े बरदारों से का नेज़े लेके जाओ। अब तो नेज़े गाड़ने शुरू किए, नेज़े जमीन में कटते जाते थे। दरे खैमा पे ये माँ मंजर देख रही थी, अब जो नेज़ा जमीन में गड़ा, अली असगर का लाशा बुलंद हो गया। अरे करबला का हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ, अली असगर 2 मर्तबा शहीद हुए। एक मर्तबा जब नेज़े पे लाशा अली असगर बुलंद हो गया ना, उस मलाउन ने अली असगर का लाशा लिया। दरे खैमा से ये मंजर माँ देख रही थी, तलवार को निकाला, माँ के सामने बेटे का सर तन से जुदा करके लाशा अली असगर माँ के पैरों के पास फेंक दिया। ये वाकया हो गया जब शाम गरीबा में पानी आया था ना, जब पानी लाके जनाबे सकीना को दिया, चौथे इमाम ने कहा ये लो सकीना, आप पानी मांग रही थी, ये पानी पी लीजिए। तो बीबी सकीना ने फरमाया, ए खुफी अम्मा, अभी तो आपने कहा था घर में जब नई चीज आती है तो पहले छोटे बच्चों को दी जाती है। मुझसे छोटा मेरा भाई अली असगर है, प्यास से तड़प रहा था,